خان صاحب آپ کو بے شمار مرتبہ سے مذہبی طبقہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر چکا، پاکستان کا مذہبی طبقہ آپ کے ساتھ، پورے پاکستان میں ایک بھی مذہبی جماعت نہیں ہے، ایک بھی معتمد پاکستان کا عالم آپ کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ آپ کا لاؤبالی پن اور آپ کی غیر محتاط گفتگو اور آپ کا طرز تخاطب اور آپ کا طرز تکلم۔ آپ نے کل کیا بیان دی ہے، افسوس ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں آپ پہ گستاخی کا الزام نہیں لگاتا، لیکن آپ نے اپنی لا علمی اور جہالت کی بنیاد کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے جملے کئی مرتبہ بولے ہیں، اور کل آپ نے یہ جملہ بول دیا کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے 5 سال خوشحالی نہیں تھی۔ دیکھیں، مدینہ کی ریاست میں 2 چیزیں پہلے آئی تھیں۔ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور پہلے 5 سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، سروائیو کیا، کوئی خوشحالی نہیں تھی۔ آپ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے کس کس قسم کے عذر تراش رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ مارکہ حق و باطل جس کو فتح مبین اور جو اسلام کا بنیادی مارکہ 2 ہجری میں پیش آ چکا ہے، اور مدینہ کی ریاست 2 ہجری سے پہلے اسٹیبلش ہو چکی ہے اور خوشحال ہو چکی ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے 5 سال مدینہ کی ریاست بھی خوشحال نہیں تھی۔ اپنی ریاست کے لیے کیسے کیسے عذر تراش کے اور کیسے کیسے آپ جملے بولتے ہیں، کبھی عاطف میاں قادیانی کے حوالے سے، کبھی آسمہ حداد کے حوالے سے، کبھی آسیہ ملونہ کی رہائی سے، پھر آپ مذہبی لوگوں سے گلہ کرتے ہیں کہ یہ میرے صحیح مخالف ہیں۔ آپ علماء کو کن کن ناموں سے مخاطب کرتے ہیں، پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان کو کم از کم، چلیں ہمارا اتنا سا مطالبہ مان لیں کہ جب آپ اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری، سیرت، صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے اس سے پہلے کسی مستند عالم سے رجوع کر لیا کریں کہ میں جو بات کہنے لگا ہوں کیا یہ سچ بھی ہے، کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے؟ جب سے آئے ہیں کرپشن 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 کی ہم آپ کے بھاشن سن رہے ہیں، اور پاکستان کرپشن میں 23 درجے ترقی کر گیا، کرپشن بھی اوپر جا رہی ہے، اور آپ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے ریاست مدینہ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو کم علمی کا اور جہالت کا عذر ہے، اسی لیے آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کوئی دیدہ دنستہ یہ بات کی ہے، لیکن آپ کی سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، یا آپ نے یہ کس اصول کے تحت یہ بات کہہ دی کہ ریاست مدینہ بھی پہلے 5 سال خوشحال نہیں تھی، بڑی مشکلات تھی۔ آپ کو اسلامی معیشت کی الف با کا پتہ نہیں ہے۔ اسلامی معیشت اور اسلامی ریاست کے اندر معیشت کا جو باب ہے انشاءاللہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے سیرت النبی کے اندر، بازار، تجارت، حلال کمائی، ملاوٹ کے اعتبار سے، لیکن اسلامی معیشت ہے کیا؟ اگر آپ اسلامی معیشت کو اپنا لیتے تو میں آپ کو ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، ہاں صاحب، پاکستان کی تاریخ میں نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں اسلامی ریاستوں کے اوپر ہر قسم کا الزام لگا، اسلامی بادشاہوں کے اوپر ہر قسم کا الزام لگا، لیکن پوری دنیا کے مورخ متفق ہیں کہ اسلامی بادشاہتیں، اسلامی ریاستیں کبھی فقیر اور غریب نہیں رہی، ہمیشہ امیر رہی ہیں، لیکن ہم اسلامی معیشت کے ثمرات کو جانتے نہیں، اسلامی معیشت کو پڑھتے نہیں، اور الزامات ریاست مدینہ پہ لگا لیتے ہیں جی پہلے 5 سال اس نے بھی نہیں ترقی کی، تو گویا معاذ اللہ اپنا موازنہ اس ریاست کے ساتھ کر کے آپ مزید ٹائم طلب کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ دین اسلام کی، سیرت کی اور اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں کمنٹ دینے سے پہلے احتیاط کیا کیجئے اور مستند علماء سے رابطہ کیجئے۔